کہ لوگ چند محروم ایک مشہور شاعر ہونے کے باوجود سادگی پسند تھے۔ انہیں مذہبی بھید بھاؤ قطعی ناپسند تھا۔ اب ہم ان کی ربائی پڑھیں گے۔ ہر چیز اگرچہ اب ہوئی مصنوعی، تو اپنی نہ بنا زندگی مصنوعی۔ صنعت کو فروغ کب ہوا قدرت پر، اڑ اڑ کے گرے گی یہ پری مصنوعی۔ شاعر کہتے ہیں، حالانکہ آج کل دنیا کی ہر چیز بناوٹی ہو گئی ہے، مگر تو اپنی زندگی کو بناوٹی نہ بنا۔ بناوٹی چیزیں قدرتی چیزوں سے زیادہ بڑھاوا نہیں پا سکتی، حالانکہ بناوٹی چیزیں قدرتی چیزوں سے زیادہ دلکش اور خوبصورت نظر آتی ہیں، مگر قدرتی چیزوں کے سامنے ان کی مثال نقلی پری کی سی ہے، جو اصلی پری کی طرح زیادہ دیر اڑ نہیں سکتی، گر جاتی ہے۔ اس مثال کے ذریعے شاعر ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بناوٹی چیزوں کی چمک دمک کو اپنی زندگی میں اتنی اہمیت نہ دیں کہ زندگی سے سکون اور چین ختم ہو جائے، کیونکہ مادی چیزوں سے ہماری یہ جذباتی وابستگی ہمیں دکھ دیتی ہے۔ ان کے چھن جانے کا غم ہمیں بے چین رکھتا ہے، مایوسی اور ذہنی تناؤ میں مبتلا کرتا ہے۔ آج لوگوں میں سچائی اور خلوص کی اہمیت نہیں رہی۔ دکھاوے کی محبت، دکھاوے کی مسکراہٹیں اور دکھاوے کے رشتے۔ آج دنیا بھر کے عیش و آرائش کی چیزوں کے باوجود ان بناوٹی رشتوں کے بوجھ کی وجہ سے انسان کو چین کی نیند میسر نہیں ہوتی۔ اس بناوٹی زندگی کی دوڑ نے انسان کو مادیت پسند بنا دیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو حاصل کر کے، لوگوں کے سامنے ان کی نمائش کر کے انسان اپنے آپ کو سب سے زیادہ خوشحال ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مادی چیزوں سے حاصل ہونے والی خوشی وقتی ہوتی ہے، دیر پا نہیں، کیونکہ یہی چیزیں لوگوں میں آپس میں دشمنی پیدا کرتی ہیں۔ اس دکھاوے کے سکھ کی خاطر لوگ اپنی انسانیت کو بھول کر ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ساری عیش و آرام کی چیزیں جن کو جمع کرنے میں ہم نے اپنا وقت، محنت اور ہنر ختم کر دیا، یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہماری نہیں رہے گی۔ ایک دن یہ سب چھوڑ کر اس دنیا سے ہمیں خالی ہاتھ واپس جانا ہوگا، اور جن چیزوں کے حصول میں ہم نے اپنے آپ کو کھپا دیا، ایک لمحے میں وہ ساری چیزیں کسی اور کی ہو جائیں گی۔